ایک شیشے کے گلاس میں پانی بھر لیں، بارش کا پانی ہو اچھی بات ہے، زمزم کا پانی ہو، ورنہ جو پانی میسر ہو، اس میں یہ دم شدہ موتی ڈالیں گے، گلاس کو نیچے سے پکڑیں گے، اوپر سے نہ پکڑیں تاکہ انگلیوں کا عکس اس میں نظر نہ آئے، پیندے سے پکڑیں، انگلیوں پہ گلاس کو اٹھائیں، شیشے کا گلاس ہو، پانی ڈالیں، پھر یہ موتی ڈال دیں، اس گلاس کو مسلسل دیکھنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس سے ملتا جلتا عمل ایک چینل میں بتایا تھا، ایک چینل میں، ایک ٹی وی چینل تھا، تو میرے ساتھ بیٹھے تھے، ایسے اچانک آئے، میں نے کہا گلاس لے آئے، اور یہ میں نے عمل بتایا تھا، جو دنیا نے اس سے فائدہ پایا، جو مخلوق نے اس سے فیض پایا۔ شیشے کا گلاس کو پانی ڈالیں، موتی ڈالیں، گوتی کو اور گلاس کو مسلسل دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، یا سمیع یا بصیر، یا سمیع، یہ اللہ کے دو نام ہیں، اس میں بڑی طاقت ہے۔ اور گلاس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو گلاس کے اندر نظر بد، حاسدین، جادو، چیزیں، نقشے، پوری دنیا نظر آئے گی۔ جتنا یقین سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا، اور گلاس کے اندر ساری دنیا اور سارا منظر واضح ہوگا، بعض کو جلدی بعض کو دیر میں۔ جتنا یقین اور پڑھنے کی طاقت اور جتنا اللہ پہ اعتماد ہوگا اتنا زیادہ اس کا نفع اور اس کا کمال ملتا ہے۔ موتی اندر ہوگا، گلاس میں پانی کو توجہ سے دیکھیں گے اور یا سمیع یا بصیر پڑھیں گے، آپ کو وہ دنیا ملے گی، وہ شبیہیں، وہ شکلیں، وہ چیزیں، کائنات جو سوچ نہیں سکتے۔ جو دل میں تھا کہ میں دیکھوں وہ صحیح ہر چیز ملے گی۔ یا سمیع، ساری کائنات کے سننے والے، ساری کائنات کے سننے والے، دکھ سننے والے، غم سننے والے۔ اللہ تو جانتا ہے میرے دکھ کیا ہیں، میرے غم کیا ہیں، میرے روگ کیا ہیں، میری، اور یا بصیر ہو، اللہ تو میرے سارے کے سارے غم، میرے دکھ تو جب دیکھ بھی رہا، میں کس حال میں ہوں اور میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلات اللہ کو دکھا رہے ہیں۔ بس جب یہ عمل کر چکے، اس موتی کو علیحدہ رکھ لیں، اس پانی کو چسکی چسکی گھر کا ہر فرد پیے، کمال ہے۔ اور اس موتی کو پرس میں رکھیں، سرہانے رکھیں، تھیلی میں رکھیں، کہیں بھی رکھیں زندگی میں، اور یہ عمل ہفتے میں ایک بار، دو بار، کم از کم ہفتے میں ایک بار کر لیا کریں تاکہ تسلسل اور اس کی برکات نہ ٹوٹے، اور یہ عمل ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کے چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل سے، گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے، یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتی بھی تھی، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسی بھی شادیاں ہوئیں، طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں، لفظ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں، یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایات سے مجھے یہ روایت ملی ہے، گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھی کہ یہ عمل پڑھیں، ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی، حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یہ عمل چھپا ہے الحسن میں، اس دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی، لا الہ الا اللہ
अल मलिक अल हक अल मुबीन। उन्होंने फरमाया था, अल्लाह के वली थे, उन्होंने फरमाया था कि जुदा जुदा करके पढ़ना। घरेलू उलझनों में सैयदा फातिमा, सैयदा कायनात, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा और कायनात में जितनी खवातीन हैं उनकी सरदार, और मैं सैयदा फातिमा के बारे में कहा करता हूँ ये खातून अव्वल है पूरी कायनात की। कहते हैं खातून अव्वल मुल्क के वजीर आज़म की बीवी होती है, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये खातून अव्वल है सारी कायनात। मेरा तो ये यकीन भी है, अकीदा भी है, और है तो मेरे ख्याल में ठीक है, खातून अव्वल है सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगी, वो बताती थी घरेलू उलझन इसके बड़े तजर्बे हैं, लेकिन इसका वजीफा नहीं पढ़ना। जो मैं तजर्बा बता रहा हूँ, अब इसको वजीफा पढ़ें, सैकड़ों पढ़ें, हजारों पढ़ें, लाखों पढ़ें, करोड़ों पढ़ें, इसका वजीफा करें, जरूर करें इसका वजीफा। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या लिखो, अल हक अल मुबीन। इसको जुदा जुदा करके मुझे दरवेश ने इजाजत दी थी, इसको पढ़ना नहीं है, इसको तसव्वुर से लिखना है। ये जरा नुक्ता याद रखें, यहाँ जरा थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। पढ़ेंगे तो लिखेंगे, लेकिन पढ़ने से मुराद इसकी तस्बीह, और इसकी तस्बीह है, किताबों में रिवायात है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, इस वक्त जिस अमल की आपको इजाजत दे रहा हूँ, वो अमल है इसको तसव्वुर में लिखने का अमल। वो अमल मुझसे जरा थोड़ी सी तवज्जो से ले लें। आप जिस जिंदगी के घर के जिस मसले को हल करना चाहते हैं, उसके ऊपर तसव्वुर ही में इसको लिखें। चलो आप ऐसा करें, आपकी औलाद है, घर है, उसके ऊपर लिखें, तसव्वुर में लिखें ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन। अच्छा, ये तसव्वुर पहले थोड़ा कमजोर होगा, फिर एक वक्त आएगा ये तसव्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा, ये तसव्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। आप जरा रुक गए हैं मेरी बात को। आप कहेंगे गिरफ्त कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। आप कहेंगे तस्वीरें बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे जो अमल जैसे मिला मैं तो मैं पे वैसे पहुंचाऊंगा, मुझे जो अमानत जैसी मिली मैं वैसे पहुंचाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं आप कहेंगे लिख के हम आटे में गूंद ले, मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे लिख के बोतल में पी ले, मैं कहूंगा नहीं। जो मिला है मैं फिर वजाहत करूं। मुख्तलिफ हमारी रूहानियत अमलियात की किताबों में इसकी मुख्तलिफ तरकीबें लिखी हैं। जो मुझे तरकीब मिली है मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और वो इक्सीर है और तीर है, और तीर भी ऐसा है कि बेखता तीर है, निशान है, जबरदस्त निशान, कमाल चीज। इसको सिर्फ 3 बार लिखना है। अब लिखने की तरकीब मैं बताता हूँ, आसान बिल्कुल। आपने खप लिया, अब आसान बताता हूँ। ये देखें, आपने एक काम करें, सिर्फ इसको पहले लिखा हुआ देख के अपनी आंखों में समोगे, इसकी आपके पास आंखों में बन जाएगी स्टैंप, मोहर। स्टैंप को वहीं स्टैंप कर, काम ही खत्म हो गया। देखें, कलम से लिखने में बड़ी देर लगती है, मोहरे बना के मोहरे लगाते जाओ, मुश्किल है कोई? इस नक्श को पहले अपनी आंखों में समाएं, दिल में समाएं। बहुत ताकतवर नक्श है, काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है, और इसकी बड़ी ताकत है। अल मलिक अल हक अल मुबीन, और फिर इधर कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन। आंखों में इसको, आंखों में ले ले, इसका अक्स ले ले, आंखों में इसका अक्स। चलो ये बता दे, जिस बंदे ने किसी बंदे को कत्ल किया हो, उसकी आंखों में किसका अक्स होता है? कातिल का अक्स होता है, और वहीं से कातिल के अक्स को निकाल के उसी वक्त दिखा देता है। जो कातिल जिसने किसी को कत्ल किया है, जब वो मरता है उसकी आंखों में उसी का अक्स होता है। किसी ने सुना ये वाक़या? आप सिर्फ अपनी आंखों में अक्स ले लें इन लफ्जों का। क्या करें? लिख के गाड़ी में लगा दें, लिख के दफ्तर पे लगा दें, लिख के किचन पे लगा दें, लिख के सामने लगा दें, लिख के। अच्छा, याद तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन इसको अपनी आंखों के अक्स में अपने दिल के अंदर उतारें, और दिल पे उतार के इसको आंखों से जाहिर करें। और जिसके वक्त को अच्छा समझते हैं कि जिसका वक्त अच्छा हो जाए, उसी पे ऐसे तस्वीर में इसका अक्स लगा दें उसकी पेशानी पे। कहीं आप चाहते हैं कि वक्त नसीब हो, औलाद का मुकद्दर हो, नसीब हो, रहमत हो, इज्जत हो, बरकत हो, बीवी, घर, बहन, बेटी, माँ, कोई नेमत घरेलू जिंदगी में। अच्छा, कहीं गड़बड़ हो रही, वहीं इसका अक्स लगा दें, और इसका अक्स लगा के कहें, ऐ अल्लाह का कलाम मेरे बस में नहीं, तो अपना करिश्मा दिखा। ऐ अल्लाह का कलाम मेरे बस में नहीं। कितने बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं, किसी ने तावीज मांगा और लिख के दे दिया, अल्लाह मैं जानता नहीं, ये मानता नहीं, तेरा बंदा है, तो इसका काम कर दे, उसका काम हो गया। एक बुजुर्ग थे, सुनो, एक बुजुर्ग थे, कहीं सफर से आए, तो उनका सवार भी था, गधा भी था। किसी ने उनको घर दे दिया, तो गधा भी, बारिश शुरू हो गई, सर्दी थी, तो गधा जो है वो भी अंदर कमरे में आ गया, वो भी आ गए। तो उधर जो है उसकी जच्चगी थी, दर्द ज़ेह शुरू हुआ। उसने कहा, बाबा जी कोई तावीज दे दो। उन्हें तावीज लेके दे दिया, कही अल्लाह मैं भी और मेरा गधा भी महफूज हो गया, तू जान तेरा बंदा जाने इसका काम कर दे। वो तावीज काम कर गया। आज भी वो तावीज काम करता है, आज भी काम करते हैं। हमारी रूहानियत की किताबों में और अबकी में भी छपा है, फांसी का शेर है। ये तो बोल काम करते हैं, सोचो अल्लाह का कलाम का काम करेगा, ये तो बोल काम करते हैं। इसको अपने दिल में नक्श करें, दिल के अंदर इसका अक्स लाएं, इसका नक्श लाएं। सैयदा फातिमा का मैं आपको अमल बता रहा हूँ, मोहम्मद आले मोहम्मद के वसाइफ बता रहा हूँ, और सैयदा का अमल है। उनके घर में जब भी कोई उलझनों का मारा हुआ, कोई खातून आती थी, आप यही फरमाती थी, और यही अमल देती थी, यही वजीफा देती थी, यही तस्बीह देती थी। बात समझ आ गई या रहती है? पक्की बात है, 100% समझ आ गई?
آپ اس کو نا آپ ایسا کریں، آپ اس کو ایسا کریں، میرے اوپر نقش لگائیں، نشانے لگائیں، ٹرائی کریں نا، یعنی یہیں سے کام شروع کر دیں اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ جو فقیر بیٹھے ہیں اس عمل کا نور، اس کی برکتیں، اس کی خیریں اس فقیر کو عطا کر دیں، میری پیشانی کے اوپر لگائیں اس ٹائم پہ اور میں آپ کی پیشانی پہ لگا دوں، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں بھیج رہا ہوں، فرشتوں کو دیتا ہوں، فرشتوں جا کے لگا دو، فرشتے لگا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت چھوٹا سا عمل بڑا طاقتور کام اس کا بتائے گا آپ کو۔ میرا چھوٹا محمد چھوٹا سا تھا نا، اس کو کچھ چھیڑتا تھا، کہتا تھا بابا جی بتاؤں گا، مجھے بھی دھمکی دیتا تھا، کہہ رہا بابا جی بتاؤں، کہتا بابا جی کو بلاؤ، مجھے بھی دھمکی دے کے کہتا تھا، کہہ رہا بابا جی بتاؤں گا، بابا جی بتاؤں گا۔ تو یہ وظیفہ بتائے گا انشاءاللہ، یہ وظیفہ بتائے گا کہ اس کا نقش کی طاقت اور تاثیر کیا ہے۔ جب میں اللہم اغفر لی ولوالدی پڑھیں وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو 27 دفعہ یہ پڑھا، جب بھی پڑھا کہا میری دعائیں قبول ہوئی۔ سامنے سے کہنے لگے بس صرف تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، مجھے کہنے لگے ایسے معصوم سی لہجے میں تھوڑا سا سانس بند کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی آنکھیں ڈبڈبانی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو وقفہ دینا ہوتا ہے اور 27 بار یہ توجہ دے کے پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ کے اپنی دعا اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے، اپنی دعا کس کے سپرد کر کے؟ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جائے۔ بس کہا یہی میرے ذمہ ہے مولا، تیرے حبیب کا فرمان ہے جو یہ 27 بار پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو سچا، تیرا حبیب سچا، بول سچے، مجھے اپنی سچائی کا دعویٰ نہیں، مجھے علم ہے میں کتنا سچا ہوں۔ میں نے 3 سچائیوں کو جمع کر دیا۔ کون سی سچائی؟ اللہ کی سچائی، اس کے حبیب کی سچائی اور اس وظیفے اور ان لفظوں کی حرفوں کی سچائی۔ میں نے یہ سچائی ساری جمع کر دی ہے، بس اللہ باقی کام تیرا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چوتھی سچائی قبولیت کی، پھر وہ میرے ذمہ ہے، قبولیت کی سچائی پھر وہ میرے ذمہ ہے، انشاءاللہ میں سچا کر کے دکھاؤں گا اور میں سچا بنا کے دکھاؤں گا، میں سچا کر کے دکھاؤں گا، میں سچا بنا کے دکھاؤں گا۔ صرف 27 بار۔ اچھا اب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جتنا بڑا مجمع ہے تو پتہ نہیں کتنے 27 ہو جائیں گے۔ آپ ایک کام کریں، آج ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ، نقدہ سوادہ، سواد کہتے ہیں مزے کو، سائیکل کو، نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ۔ ہم آج نقد کرتے ہیں اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ پوری دنیا کا مجمع، خواتین مردوں کا، ہم ایک دفعہ سے پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت دے، کامل ایمان، اخلاص، برکت، عافیت دے دے اور کامل اخلاق دے دے، اور اللہ میری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر۔ ٹھیک ہے، ضرورتوں میں ساری چاہتیں، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، ساری ناکامیاں، ساری گردشیں، سارے حالات، ان سب کا نام میری ضرورتیں ہیں۔ ان سب کا نام کیا ہے؟ میری ضرورت ہے۔ ان سب کا نام ہے میری ضرورت ہے۔ اور ہم ڈوب کے پڑھتے ہیں سارے مل کے، ان میں کوئی طلب والا، کوئی تڑپ والا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی جذبے والا، کوئی رونے والا، کوئی خدمت والا، کوئی سخی، کوئی سجدوں والا، کوئی قیام والا، کوئی دعا والا، کوئی رکوع والا، کوئی ایسا جس کے روزے قبول، کوئی ایسا جو روزے دار ابھی روزہ افطار کیا، شوال کے روزے چل رہے، کوئی ایسا جو اللہ سے مانگنے والا، کوئی ایسا جو توبہ کرنے والا، کوئی ایسا جس کی پیشانی میں پہلے دن سے سعادت لکھی ہے، وہ اکیلا بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ساتھ لے کے جائے گا، پتہ نہیں کس رنگ کا، کس خوشبو کا، اور کون سا پھول، کون سی پنکھڑی، کون سی کلی اور کون سی خوشبو یہاں بیٹھی ہے، وہ سارے کے سارے مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مبارک، بابرکت، سعادت، الاحیاء منہم والاموات۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے۔ اب سوچیں کتنے لوگوں نے دعا مانگ لی اور پتہ نہیں کس کے توفیل میری بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سورۃ کوثر کا چلہ انشاءاللہ قبول ہو گئی۔ یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو، ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے، اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے، ان نسبتوں کی طاقت چاہیے۔ وہ جو اجازت ملتی ہے اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، اس میں جو کمال ہوتا ہے، اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس اجازت سے نسلوں میں تمنگری، دولت، رزق، عزت، صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے۔ مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں، اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں، بس اب بقی میں، اور بقی کے اندر جا کے سو گئے۔ اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقی کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں۔ پھر وہ نہیں، 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں، اجازتیں دیں، 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں، اور ان کی توجہات ہیں، ان کی پیچھے دعائیں ہیں اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں۔ یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں، روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں، خواتین میں بھی، مردوں میں بھی، بڑے بڑے عہدوں والے، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں،
جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت اور مقام اور حیثیت دے. کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا. عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لے, جیسے یہ گارے مٹی میں تھال ہوتے ہیں, اس کا چراغ بنا لے, اس میں 10 کلو تیل ڈالے اور بڑی ساری بتی ہو, ٹھیک, اس کی بتی جلائیں. 10 کلو تیل جلنا ہے, یہ ساتھ کتنا تیل جلنا ہے, اس کی بتی میں اس کی لو میں دیکھنا ہے, اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں, لو کو بھی دیکھوں, اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے. 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے. دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا. 30 دن جب گزرے تھے, 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے. نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے, بچے ہیں, کھیل رہے ہیں, اماں بیٹھی ہے, آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں. اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی. مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا, نقشے نظر آئیں گے, کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا, خوف بھی آئے گا, چیزیں بھی آئیں گے, نہ کرنا, بس نہ کرنا. دوسرے دن وہ پھر سے نظر آیا, پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں, ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے, ماں روتی ہے, اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے. پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر, یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا. اچھا 2 دن کے بعد نقشہ آیا, بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے, ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی, لات ٹوٹ گئی. اب پتہ چلا وہ تو مر گیا. اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے, جو ابے نے روئے اور گھر کی مائیاں روئی, اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا اور اس کی نظر جو وہ وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا. پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی, دھیان نہیں ہٹانا. پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ. اصل توجہ ہٹانی ہے, اور بہت زیادہ رونا اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا, بچے کو لے جا رہے ہیں, اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں, پھر اس کا یہ کر رہے ہیں, رونا اتنا کہ اس کے آنسو, رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی. 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے. تو پھر وہی گھر نظر آیا, بچے کھیل رہے ہیں, شوہر آیا, اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو. اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, لکڑیاں ہی نہیں ہے, آپ نے کچھ دیا ہی نہیں. میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں آج سب کو جلا دے. اس نے کہا لکڑیاں لے آیا, ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سے اس نے لکڑیاں جلائیں, بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں, جو چیخیں نکلی بچوں, دوسرے کو پکڑ کے ڈالا, تیسرے کو ڈالا, چوتھے کو ڈالا, آگ میں ڈالتا جا رہا ہے. مائی چیخ رہی ہے, کوہرام ہے, زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے. ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی, پھر پکڑ کے میں تجھے ڈالتا ہوں. جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عمل کو تو بچ گیا ہے, ایسے اس کو ایسے ایسے پکڑنے لگا, اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا. جب کھینچ کے تھپڑا سارا نقشہ ختم ہو گیا. اوہو, کہنے لگا یہ کیا تھا. مرشد کامل ایسا ہوگا جرا لولو دے وچ بسے ہو, نال نگاہ دے پاک کریندا, نہ صابن سجی کھتے ہو. یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا, جب تیرا یقین کمزور ہے. مرشد کامل ہے, یقین کامل نہیں, ناکام رہے گا ساری زندگی, تھرمامیٹر لگاتا رہے گا. کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد 1 نمبر ہے, ولی ہے, کہا سبحان اللہ. کوئی کہہ دے گا 2 نمبر ہے, کہے توبہ توبہ. ساری عمر اسی زندگی میں رہے گا, کبھی نہیں پا سکے گا. 40 دن کے بعد مرشد کی خدمت میں حاضر ہوگا اور سارے نقشے بتائے. فرمایا نہ بتاؤ, ہم دیکھ رہے. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے, مرید جو ہے آپ کا سینکڑوں میل دور, اور وہ مرید وہ تھا جو ساری عمر اللہ کے وجود کو کہتا رہا کہ اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے, کہاں ہے دکھاؤ, ہر چیز خود بخود بن گئی ہے, خود بخود ختم ہو جائے گی. ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں. کتنی 100 دلیلیں تھیں, اور آج تک ان کی دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا اللہ کے وجود پہ. آخری وقت ہے, اور آخری وقت کے اندر ایک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے کہ جناب ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں. وہ بزرگ ان کے دوست تھے پرانے. اوہو, آپ کا آخری وقت ہے, میں ملنے آیا. اور وہ بزرگ نہیں تھا, وہ شیطان کی شکل بن کے آیا تھا. اس نے آتے ہی وہ مسئلہ چھیڑ دیا. آج تک اس کی دلیلیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا, یہ اس کی دلیل توڑ گیا. پہلی دلیل ٹوٹ گئی. اس نے دوسری دی اللہ ہے, اس نے 2 دلیل بھی توڑ دی کہ اللہ نہیں ہے. اس نے تیسری دی اللہ ہے, اس نے وہ اپنے علم کی طاقت, وہ دلیل بھی توڑ دی. چوتھی 99 دلیلیں توڑی, ابھی ایک دلیل باقی رہتی ہے. اگر وہ بھی دلیل گئی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ نہیں, اور آخری وقت میں رب کے وجود کا انکار کر کے خاتمہ خراب کر کے گیا. مرشد وضو فرما رہے تھے, دور کہیں میلوں دور اللہ نے اپنی طاقت قدرت سے نقشے ہٹائے سامنے سے, اور نقشے ہٹائے کہ تیرا مرید گیا, وہیں سے وضو کا پانی چلو بھر کے نہ زور سے پھینکا, اور کانوں میں آواز آئی کیوں دلیلیں دے رہا ہے, تو نہیں کہتا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا, تو دلیلیں دے رہا ہے. کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں. حضرت ساریہ صحابی تھے, وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے. میلوں سے میلوں, سینکڑوں میل دور ایسے نقشے ہٹے, اور خطبے کے دوران انوکھی بات کہہ دی, یا ساریہ الجبل, ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن وہاں سے حملہ کر رہا ہے. اور پھر خطبہ شروع کر دیا. جمعے کا خطبہ تھا, لوگ حیران, یہ امیر المومنین نے کیا فرما دیا. جب حضرت ساریہ کا قافلہ آیا واپس تو فرمایا فلاں وقت فلاں لمحے فلاں وقت میں, جمعے کے دن فلاں لمحے میں امیر المومنین آپ کی آواز آئی تھی, اگر نہ آتی تو دشمن نے پیچھے سے مقابلہ حملہ کر دیا تھا اور ہمیں کاٹ کے رکھ دیتا, ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا. آپ کی آواز آئی, ساریہ پیچھے دیکھ دشمن حملہ کر رہا ہے پہاڑ کے پیچھے, یا ساریہ الجبل. یہ میں آپ کو حوالوں سے بات کر رہا ہوں, روایات بتا کے بات کر رہا ہوں.